وائی ٹی اردو کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہیرو کا جو کردار ہے وہ ہر معاشرے میں ایک غیر معمولی کردار کا حامل رہا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب انسان غاروں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ تب کسی انسانی بستی میں رات کے وقت الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ کسی ہیرو کی کہانی سے اپنے خون گرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پرانی غاروں کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جن میں کسی شکاری مہم کی تصاویر یا ہیروز کی تصاویر ہوتی تھی جو اپنے سرماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لفظ ہیرو قدیم یونانی تہذیب سے ہم تک پہنچا ہے، جس کے اندر جنگجویانہ، قائدانہ اور رول ماڈل کی صفات جمع ہیں۔ یونانی دیومالائی ادب میں ہیرو سے مراد وہ فانی شخص ہے جو لافانی کارنامے سر انجام دے، یعنی انسان تو بہرحال فنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے کارنامے دائمی زندگی پا جائیں تو وہ ہیرو قرار پاتا ہے۔ ہیرو اپنی قوم، اپنے معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ عزم اور جد و جہد کے منارہ نور ہوتے ہیں۔ ان کا کردار ممکنات کے ایک خاص زمانے سے جو تصور ہے اس کو وسعت دیتا ہے۔ جو ناممکن سمجھا جا رہا ہو اور ناممکن ہونے کی وجہ سے اسے کوئی ہاتھ نہ ڈالتا ہو، ہیرو اپنے عمل سے دکھا دیتا ہے کہ یہ پہاڑ سر کرنا بھی ممکن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہیرو اپنے بعد نئے ہیروز کو جنم دیتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے ہیرو گزرے ہیں جن کی جد و جہد، قربانی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی پوری انسانیت کی بھلائی کا سبب بنی۔ تو ناظرین، حال ہی میں جب ترکی کے ٹیلی ویژن کی جانب سے عظیم مجاہد ارطغرل غازی پر بنائی گئی ڈرامہ سیریل اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پر دکھائی جانے لگی تو پاکستان کے اسی طبقے کو فوراً پاکستان کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کبھی اس بات پر تشویش نہیں ہوتی کہ اگر پاکستان کے بچے اسپائڈر مین، بیٹ مین، آئرن مین اور سپر مین جیسے مغربی فرضی کرداروں جیسے کپڑے پہن کر انہیں اپنا ہیرو تصور کرنے لگے، لیکن جیسے ہی اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں پاکستانی قوم ارطغرل غازی کو اپنا ہیرو مان کر مغربی ثقافت اور سیاسی ذہنی تسلط سے آزادی کا نہ سوچنے لگے، ہر طرف سے ہماری نام نہاد اشرافیہ کے اس اقلیتی مگر انتہائی مؤثر طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا۔ خیر، یہ چونکہ نظریاتی جنگ ہے لہٰذا یہ چلتی رہے گی۔ یہاں ہم آج کی ویڈیو میں ان غلط اطلاعات کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے جو اسلامی تاریخ کے اس غیر معمولی کردار کے بارے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر پھیلائی گئی ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی، جن کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ آپ نے تینوں بیٹوں کو زمین کے 3 مختلف مقامات میں آباد ہونے کے لیے روانہ کیا۔ عرب اور ایرانی اقوام سام کی اولاد ہیں۔ حام سیاہ فام اقوام کا جد اعلیٰ تھا، جبکہ یافس نے اپنے والد گرامی کے حکم سے مشرق کی جانب سفر کیا اور ایک جگہ آباد ہوا۔ اس نے 250 سال عمر پائی۔ اس کے 8 بیٹے تھے، ترک، خضر، چین، سقلاب، روس، منگ، کماری اور تارخ۔ یافس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ترک سردار بنا۔ دنیا بھر کے ترک اور مغل اقوام اسی کی نسل سے پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس پوتے ترک نے روئے زمین کے اکثر ممالک کا سفر کیا اور ایسک کول نامی جگہ پر قیام کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ موجودہ قرغیزستان میں ہے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے، توتک، چیگیل، برسجار اور املاق۔ باپ نے مرتے وقت تک توتک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے خوراک میں نمک کا استعمال توتک نے ہی کیا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک روز توتک شکار پر نکلا اور ایک ہرن شکار کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا رہا تھا۔ اسی اثنا میں گوشت کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ اس نے اٹھا کر منہ میں ڈالا تو بہت خوش ذائقہ اور لذیذ معلوم ہوا کہ وہ زمین نمکین ہے۔ اس کے بعد سے نمک خوراک کا اہم جزو بن گیا۔ توتک کے بعد ایلجا خان اور اس کے بعد دیب باقوی سردار بنا۔ اس کے بعد گوگ خان نے ترکوں کی سربراہی سنبھال لی اور مرتے وقت النجا خان کو جانشین بنایا۔ اس کے زمانے میں ترکوں کی آبادی کافی بڑھی اور وہ ایک وسیع و عریض سرزمین پر زندگی گزارنے لگے۔ النجا خان کے 2 بیٹے تھے، تاتار اور مغل۔ وفات سے قبل النجا خان نے دونوں بیٹوں میں مملکت برابر تقسیم کر دی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یافس سے النجا خان تک سب مسلمان تھے، تاہم اس کے بعد مال و دولت کی فراوانی میں اس قدر غرق ہوئے کہ خدا کو بھلا دیا اور کفر میں داخل ہو گئے۔ مغل خان کے 4 بیٹے تھے، قرا خان، گور خان، کیر خان اور خان۔ قرا خان بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے قبیلے کے قاعدے کے مطابق والد کے انتقال کے بعد وہی حکمران بنا۔ قرا خان کا بیٹا تھا اوغوز خان۔ یہ وہی اوغوز خان ہے جس کا بار بار ذکر ڈرامہ ارطغرل میں کیا جاتا ہے۔ اس کی مہر جس کے ہاتھ لگ جاتی وہی طاقتور ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اوغوز خان جب پیدا ہوا تو اس نے 3 شب و روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ ہر رات اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہتا کہ اے مادر، خدائے واحد پر ایمان لیا ورنہ میں مر جاؤں گا، لیکن تیرے دودھ کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ بالآخر اس عورت سے بچے کا درد دیکھا نہ گیا اور وہ مخفی طور پر ایمان لے آئی۔
بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ اوغوز خان دراصل قرآن مجید میں مذکور ذوالقرنین تھے۔ اوغوز خان کے جوان ہونے پر قرا خان نے اپنے بھائی گور خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی۔ اوغوز نے پہلی شب بیوی سے کہا کہ تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی، اس کی وحدانیت پر ایمان لیا اور اس کے احکام پر عمل کر۔ بیوی نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اوغوز نے اس سے مکمل قطع تعلق کر لیا۔ قرا خان کو کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ اوغوز کے اپنی اہلیہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، چنانچہ اس نے دوسرے بھائی قیر خان کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی، لیکن اس کی یہ بیوی بھی اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہ ہوئی۔ اوغوز نے اس سے مکمل قطع تعلق کر لیا۔ ایک دن اوغوز نے اپنے چچا اور خان کی بیٹی کو دیکھا، وہ اسے پسند آ گئی۔ اس کے پاس جا کر اپنے عقیدے سے آگاہ کیا اور اسے دین حق کی دعوت دی۔ وہ لڑکی ایمان لے آئی۔ اوغوز خان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک روز جب اوغوز خان شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس کی پہلی دونوں بیویوں نے اپنے سسر قرا خان کے پاس جا کر اوغوز کے الگ دین پر ہونے اور اس سے قطع تعلقی سے متعلق آگاہ کیا۔ قرا خان یہ سن کر آگ بگولا ہوا اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے اوغوز کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اوغوز کی مسلمان اہلیہ نے آدمی بھیج کر شوہر کو خبر کر دی۔ اوغوز نے بھی اپنے حامی اور قریبی سپاہیوں کو جمع کر لیا۔ جنگل میں باپ بیٹے کے درمیان لڑائی میں بیٹے کو فتح ہوئی، جبکہ باپ ایک تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اب اوغوز حکمران بن چکا تھا۔ نتیجتاً قوم کی اکثریت اللہ پر ایمان لے آئی۔ اوغوز خان کے 6 بیٹے تھے: گون خان، آئی خان، یلدیز خان، گوک خان، تاغ خان اور تنگیز خان۔ اوغوز نے مختلف علاقوں میں یورش کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے ہندوستان پر حملہ کر کے کشمیر کو فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ چین، ایران، مصر اور شام کے علاقوں پر بھی اپنا پرچم لہرایا تھا۔ خلیجی، قارلک اور اویوز، مشرقی ترکستان جسے چین نے سینکیونگ کا نام دے رکھا ہے، یہ اس میں بسنے والے لوگ تھے۔ یہ بھی اوغوز خان کی نسل سے ہیں۔ آج کے ممالک ترکمانستان، افغانستان، بر صغیر، پاک و ہند، ایران، عراق، ترکی، آذربائیجان اور شام کے ترک قبائل اوغوز خان کی اولاد ہیں۔ اوغوز خان نے اپنے بیٹوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اولاً گول خان، آئی خان، یلدیز خان، دوسرے گوک خان، تاغ خان اور تنگیز خان۔ اوغوز کے انتقال پر بڑا بیٹا گون خان قوم کا سربراہ بنا۔ اوغوز خان کے 24 پوتے تھے، ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ قبیلے کی بنیاد رکھی۔ ان میں سے ایک قائی، دوسرا چاولدارو اور تیسرا دو دورغا بھی تھا۔ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین ان تینوں ناموں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ گون خان کے بعد اس کا بیٹا قائی خان حکمرانی کے منصب پر فائز ہوا۔ بعد ازاں ترکوں میں حکمرانی قائی خان کی اولاد میں ہی رہی۔ یہ سلسلہ ارطغرل غازی تک پہنچا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے ارطغرل غازی تک کی یہ کہانی ارطغرل غازی کے عنوان سے لکھی گئی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے مصنف رحمت اللہ ترکمن ہیں، جو قائی خان کے چچا تاغ خان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد ترکمانستان میں آباد تھے۔ 1920 میں اشتراکی انقلاب آیا تو رحمت اللہ ترکمن کے پردادا افغانستان چلے آئے۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو مصنف کے والد عبداللہ ترکمن اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے ضلع ہری پور میں آباد ہو گئے۔ رحمت اللہ ترکمن کی پیدائش یہاں پر ہوئی۔ ابتدائی ثانوی تعلیم پاکستان میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کابل چلے گئے۔ ارطغرل غازی کتاب میں انہوں نے ارطغرل کی زندگی کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں کا انکشاف کیا ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ ارطغرل غازی اور امیر سبکتگین یعنی محمود غزنوی کے والد ایک ہی نسب اور قائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی اور امیر سبکتگین دونوں ہی اپنے زمانے کی 2 عظیم سلطنتوں کے بانی تھے۔ جس طرح ارطغرل غازی نے سلجوقیوں کے اوج بیگی کی حیثیت سے مغرب میں بازنطینی عیسائیوں کو بہت سی شکستیں دے کر اسلامی سرحدوں کی وسعت میں اضافہ کیا اور عثمان غازی جیسا عظیم جانشین چھوڑا، اسی طرح قائی قبیلے کے سبکتگین نے بھی ہندو راجے جے پال کو شکستوں سے دوچار کر کے ہندوستان کے علاقوں میں اسلام کی صدا بلند کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر اسی سلسلے میں ایک سردار یاسو بھی آیا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ مملکت عرب کی طرف سے چاند اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی اس تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پھیلی۔ یاسو نے یہ سنتے ہی مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور مویشی ذبح کر کے گوشت رعایا میں تقسیم کیا۔ اس کے بیٹے قرا خان کو جب حکمرانی ملی تو اس نے اپنے ایک وزیر اور قوت کو مدینہ منورہ میں بھیجا، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہاں اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے تشریف لائے۔
ترک قبائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیوں قبل بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، اپنے خدا کو تنگری کہتے تھے۔ جہاد کا تصور، مساوات اور برابری، نیک کاموں اور صدقات پر ایمان، اولو الامر کی اطاعت، جنت اور جہنم کا تصور اور زنا کی ممانعت۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل غازی کفار کی بربریت پر قہر بن کر ٹوٹا۔ البتہ ہمارے بعض مسلمان مصنفین نے اس کے بارے میں محنت اور تحقیق سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے انتہائی بنیادی ذرائع سے معلومات حاصل نہیں کی، معلومات کی پڑتال کرنے کی کسی بھی طور کوشش نہیں کی گئی، یوں ارطغرل غازی سے نفرت کرنے والوں کی باتوں ہی کو آگے پہنچانے کا کام کرتے رہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے حوالے سے ایک اور انتہائی خوبصورت اور مفید بات یہ ہے کہ اس میں غیر محسوس طریقے سے ان رویوں کی ترویج کی گئی ہے جن کی تلقین اسلام ہمیں کرتا ہے، یعنی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے، اپنے سپاہیوں اور فوجی کمانڈروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے اور دشمن کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں۔ یہ سب باتیں واضح و نصیحت کے انداز میں نہیں بلکہ کرداروں کے روزمرہ رویوں کے ذریعے دیکھنے والوں تک پہنچائی گئی ہیں، اور یہی طریقہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔